السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں ایسا ہے معین بھائی، یہ ہمارے پاس اردو زبان جو ہے نا، یہ خاص طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کریٹ کی گئی تھی۔ یہ تو تاریخ بھی اردو کی بتاتی ہے کہ اس کا نام جو ہے لشکری زبان تھا۔ یہ صرف فوجیوں کے لیے، سپاہیوں کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ تھے اس میں۔ ایران کے بھی تھے، افغانستان کے بھی تھے، ہندوستان کے بھی تھے، پاکستان جو بھی جب نہیں بنا تھا۔ بہرحال ان کو ایک ایسی لینگویج بنا کے دی جائے جو آپس میں گفتگو کریں تو کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے۔ لیکن آگے جا کے میں جب اس کی ڈیپ میں اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی شریف لوگوں کی بنائی ہوئی زبان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر دغا بازی ہے، اس کے اندر احتکار ہے، یا آپ اس کو یوں سمجھیے کیٹیگریز بنانا، انسان کے درجے بنانا، کسی کو ذلیل کرنے کی نیت ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر یو کا ترجمہ تو بولیں گے۔ کسی کے ساتھ عام طور پہ بات کرنا ہے تو یو کا ترجمہ کریں گے تم۔ اگر کسی کو احترام کرنا ہے تو آپ بولیں گے پھر، جبکہ دنیا کی کسی زبان میں یہ کیٹیگریز نہیں ہے۔ جب کبھی بھی آپ انت کا ترجمہ کریں گے یا قل کا ترجمہ کریں گے تو کچھ مترجمین یہ لکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ تو دوسرے فرقے والوں کو تکلیف ہو گئی کہ آپ اللہ بھی نبی کو آپ بولیں گا کیا؟ اللہ تو اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، وہاں تم لکھو۔ تو اے رسول تم کہہ دو۔ آپ بولے نہیں وہ آپ تم یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جیسا بات کرتا ہے ویسا لکھو، تو سنا دے۔ اب یہ آپ کی اپنی کیٹیگری ہے کہ آپ پہلے تو ایک لفظ کے 10 معنی نکال لیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ تو مجھے دور جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ زبان کریٹ کی گئی اصل میں دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے، قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں۔ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، ویزیبل بولیے آپ، کچھ انویزیبل ہیں جو نظر نہیں آتی، کچھ سنائی دیتی ہیں، کچھ سنائی نہیں دیتی۔ تو انسان کے کانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رینج رکھا ہے۔ آپ ریڈیو پہ دیکھے ہوں گے کلو ہرٹز، میگا ہرٹز، ہرٹز۔ یہ ہرٹز جو ہے اس کا تول ہے، یونٹ ہے۔ ایک بہت زیادہ بڑی آواز سے کیا ہوتا ہے، آپ کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ وہ فریکوینسی سے لو فریکوینسی میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے کانوں میں آواز نہیں جائے گی۔ یا اگر یہ میٹر خراب ہو گیا تو آپ بولیں گے ذرا زور سے بولو بھائی، مجھے کم سنائی دیتا ہے۔ تو سننے کی کچھ چیزیں ہیں، دیکھنے کی کچھ چیزیں ہیں، سونگھنے کی کچھ چیزیں ہیں، چکھنے کی کچھ چیزیں ہیں، کرنے کی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ حواس خمسہ ہے انسان کے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب الفاظ کو بدلنا ہے۔ پھر بدماشی یہ بھی ہوئی، حرامی پن یہ بھی ہوا کہ اگر آپ کو کوئی دوسری زبان بنانا تھا تو کچھ بھی کیڑے مکوڑے بنا لینا تھا۔ تیلگو میں یوں گھما کے پھرا کے، وہ ہندی میں ڈونگ 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 سیویاں بنا کے، کچھ بھی کر کے، جلیبی بنا کے۔ آپ الف با تا کیوں لیے بھائی؟ یہاں سے لیے تو جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، جس معنوں میں استعمال کیے ہیں، آپ وہ معنی استعمال کیجئے۔ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پکارنے کو کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اذا سألک عبادی انی، دیکھیں سوال کرنا الگ بات ہے، پکارنا الگ بات ہے۔ پھر ندا بھی ہے، کوئی نادا یونس مچھلی کے پیٹ میں، ذنون، وہ پکارا تو پھر وہ آواز آئی، ندا آئی۔ موسیٰ کے لیے بھی آیا کہ ادھر سے ندا آئی، ایک آواز آئی۔ تو ندا الگ چیز ہے، صدا الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے، اور آپ کا جو ہے پکارنا، اور بہت ساری استعانت ہے، سوال ہے۔ اب ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کے جس جامعہ سے فارغ ہیں انہوں، شاعر بھی ہے۔ پھر میں ایک دن استعانت کا مادہ پوچھا تو نہیں بتا سکے انہوں، بولے میں بعد میں معلوم کر کے دیکھ کے بولتا ہوں۔ تو کسی عالم سے پوچھ کے بعد میں فون کرے میرے کو، تو میں بولا بھائی معلوم ہو گیا میرے کو، میں خود نکالا ڈھونڈ کے۔ استعانت کا لفظ بنا ہوا ہے مدد مانگنے کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ وہ لفظ کو غائب کر دیے اور مدد مانگنے کے لیے کیا کریں؟ اردو بولنے والوں کے تصور میں بٹھا دیے یہ بات کہ
کہ دعا کا مطلب بھیک مانگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف. تو بلانا، دعوت دینا دعا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں بتا دیا ان الذین کیا ہے یستکبرون عن عبادتی، تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے اگر مجھے نہیں پکارتے ہیں تو بات تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہمارے دماغ میں بٹھا دیے میرے لیے دعا فرمائیے، مرحومین کے لیے دعا فرمائیے. کیوں بدلے بھائی؟ آپ اللہ کی کتاب کا لفظ کا معنی کیسا بدلتے آپ؟ اس سے بڑے کافر ہیں کوئی؟ نہ خود کافر ہے بلکہ شیطان کے ایجنٹ ہے تم، جو دنیا کو بیوقوف بنائے کہ وہ بیچارے زندگی بھر بھیک مانگتے رہ گئے. استعینوا کا لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے جبھی جواب دے دیا سورہ بقرہ میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگنا ہے، مدد چاہیے، استعانت چاہیے، صبر کرو اور جو ہے اللہ سے صلاۃ تعلق جوڑو. صلاۃ کا مطلب نماز بنا دیا، اور نماز کو جو ہے فارسی لفظ اور سنسکرت لفظ سے اٹھا کے، سنسکرت کی زبان سے اٹھا کے، اب اللہ کی بات ہے صلاۃ، اب اس کو آپ کو توڑنا ہے، موڑنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کا تصور لوگوں کے دماغوں میں غلط بٹھانا ہے، تو وہاں نماز بنا دیے. بے شک نماز کے اندر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو صلاۃ قائم ہوں گی. اچھا، صلاۃ کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ صلاۃ وہ چیز ہے جو دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، چکنے کی، ہاتھ لگانے کی نہیں ہے، قائم کرنے کی ہے. اگر میں آپ سے کہوں میں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا فلاں محلے میں، آپ کا جواب آئے گا پھر کیا ہوا اس کا. اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک مدرسہ قائم کرنے والا ہوں تو آپ کا سوال آئے گا اچھا کہاں. اگر میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، آخری کا جملہ لفظ بدل رہا ہے تو آپ کا سوال بدل جا رہا ہے، تصور بدل جا رہا ہے. بلا لیجیے، اوپر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ اوپر آ جاؤ. تو ہمارے پاس نماز بنا کے نماز کو پڑھنے پہ لگا دیے. بہت کم لوگوں کو میں بولتے ہوئے سنا نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ بھی ادا کرنا بھی نہیں ہے، کوئی قرضہ تھوڑا ہی ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو آپ ایکسرسائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نمو نما سے بنا ہوا لفظ ہے نماز، رکوع کرنے کو کہتے ہیں. آپ رکوع کا وہ بولنا تھا نا. اچھا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہاں؟ مسجد میں. تراویاں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں بولتے، تراویح ریسٹ کرنے کو بولتے بھائی. یعنی آپ گھوم پھر کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ یہ زبان کریٹ کریں ہمارے کو دھوکہ دینے کے لیے، امت کو، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے. اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی زبان کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ادھر آ جائیں، اور ایسا دماغ میں بٹھا دیے کہ نماز کو بغیر سمجھے کے پڑھو، قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھو. میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ دو جگہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. سمجھیں گے تو کریں گے نا. دوسری جگہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کوئی ایسی بات مت بولو، کسی بات پہ مت اٹکو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا ماننا سب کا سوال کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون. لین لگا دے سکتا ہوں میں آپ. اللہ تعالیٰ بار بار بول رہا ہے سمجھ کے پڑھو. تو مجھے ایسا لگا ایک نیا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ڈالا دماغ میں ان نالائقوں اور ان کافروں کے لیے. کافر ہیں یہ، سیدھا سیدھا کافر ہے اللہ کی نظر میں. انہوں نے کفر کیا ہے، بہت بڑا بڑا کفر کیا ہے. یعنی میں جاؤں گا، میں گاؤں نون واؤ قاف تجوید اور پھر حفظ، پھر میں پورا وضو کروں گا، شملہ بنوں گا، داڑھی لگاؤں گا، عطر لگاؤں گا، کاجل لگاؤں گا، اور وہاں جا کے اللہ اکبر بول کے اب اس کی بھیجی ہوئی کتاب اس کو سناؤں گا. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر میں تجوید میں تھوڑی سی غلطی کر دیا، انہیں غلط سمجھ جائیں گا، غلط سمجھے گا تو گمراہ ہو جائیں گا. میں اصل میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں اللہ کو سدھارنے کے لیے کہ تو ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا. یہ دنیا کیوں بنایا؟ اچھا تھا نا اکیلا، زبردستی کے ابلیس کو پیدا کرا، فرشتوں کو پیدا کرا، اچھا خاصا پانی میں تیرا عرش تھا، پانی کیوں بنایا بھائی یہ دنیا؟ یعنی آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ کو
نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ پورے یہی کر رہے ہیں اس وقت. میں تو پڑھ کے آ گیا, اب اللہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جو نماز, جو صلاۃ, جو قرآن اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے صلاۃ کا سسٹم قائم کیا تھا, آپ کو نماز بتایا تھا, ارکعوا مع الراکعین, راکعین اور ساجدین, یہ نماز ہے آپ کی باڈی ایکسرسائز کو نماز بول سکتے ہیں آپ. لیکن صلاۃ تو اس کے اندر سمجھیں گے تو صلاۃ ہے. میرا تعلق اللہ سے پیدا ہونا. صلاۃ کا لفظ 99 مرتبہ پازیٹیو وے میں استعمال کرے اللہ تعالیٰ, اور 25 ٹائمز نیگیٹو وے میں استعمال کرے. یصلیٰ نارا ذات لہب, اور ہم نے ان کو آگ میں پہنچا دیا, آگ سے ان کا تعلق بنا دیا. 25 ٹائمز ہے, ٹوٹل 124 مرتبہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے قرآن میں. ہر جگہ آپ نماز کر دیے, وہاں تعلقات کی بات ہو رہی ہے, تو پھر وہاں پر آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے آگے رکوع کر رہے اور سجدہ کر رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب وہاں جا کے کیا کرے, بولے نہیں یہ تو اتنی بڑی زبان ہے, یہ تو ایسی زبان ہے, ایک لفظ کے 24 معنی ہیں, 14 معنی ہیں. حد ہوتی حد ہوتی حد ہوتی. اللہ کے ساتھ غداری, اللہ کے رسول کے ساتھ غداری, اللہ کی کتاب کے ساتھ غداری, پوری امت کے ساتھ غداری, دعوت قرآن کے ساتھ غداری. ابھی پھر تم ہے کسی اعتبار سے مومن یا مسلم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں بولتا. جیسا کہاں جا رہے ہیں بھائی, بولے تو آٹا پسانے جا رہا ہوں بولتا نا. اب آٹے کو کیا پساتے بھائی, گیہوں پسانے جا رہا ہوں بولو نا بھائی. میں نماز قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اب آپ رکوع قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ صلاۃ قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں بولو. میرا تعلق قائم تو ہے, اس کی باڈی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں بولو. میں رکوع سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں بولو. اچھا پھر وہ جگہ کا نام مسجد ہے. آپ تراویحوں کے لیے بولتے ہیں میں تراویح پڑھنے جا رہا ہوں, جبکہ آپ قرآن سننے جا رہے ہیں. تراویح کے معنی تو ریسٹ لینے کے ہیں, ترویح راحت لینے کے ہیں. وہ کہیں ایک ضعیف حدیث کے اندر اما عائشہ پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ترویح یا رسول اللہ, آپ پڑھتے پڑھتے تہجد پڑھتے پڑھتے پیروں میں ورم آ گیا ہوں گا, بیٹھ گئے ہوں گے تھوڑی دیر, تو ریسٹ لے رہے ہیں کیا آپ؟ وہ چائے وائے بنا کے دوں, یہ کرو. بہرحال بھائی یہ اس قدر بلنڈر ہے. ابھی بھی میں تمام علماء, اماموں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ عربی زبان سیکھیے. آپ دعا کا مطلب بدل دیے, آپ عبادت کا مطلب بدل دیے, آپ صلاۃ کا مطلب بدل دیے, آپ زکوٰۃ کا مطلب بدل دیے, آپ جو ہے سیام کا مطلب بدل دیے, آپ حج کا مطلب بدل دیے, آپ نکاح کا مطلب بدل دیے, آپ طلاق کا مطلب بدل دیے. 32 لفظ لکھ کے رکھا ہوں میں. آپ بدل دیے, معنی بدل دیے. آپ بولو کسی ذکر کا مطلب بدل دیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ برا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, میں نے ہی ذکر کو نازل کیا, بولے تو میں نے اس وظیفے کو نازل کیا, سمجھ رہے آپ. وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کا لفظ نہیں یوز کر سکتے تھے. کیا انا نحن نزلنا القرآن و انا لہ لحافظون بول سکتے تھے, انا نحن نزلنا الکتاب و انا لہ لحافظون بول سکتے تھے, انا نحن نزلنا الہدی و انا لہ لحافظون بول سکتے تھے, انا نحن نزلنا الفرقان و انا لہ لحافظون بول سکتے تھے. ایک قرآن کے 52 نام ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, ایک لفظ کے 52 معنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا چاند کے 17 نام ہیں, 14 تو عام ہیں, پہلی تاریخ کے چاند کو ایک نام ہے, دوسرے کو 2 نام. ایک لڑکی کے عمر کے 19-20 نام ہیں. فتح کہتے ہیں, بنت کہتے ہیں, بہت ساری اس کے نام ہیں عربی میں, اور آپ جو ہے ایسی حرکت کرتے. بہرحال میری یہ گزارش ہے کہ عربی سیکھیے بس.